وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ گیس نہیں ہوگی اپنی جو ہماری انڈیجنس گیس تھی، جیسے سوئی میں ایک بہت بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، تو یا تو کوئی اللہ مہربانی کرے اور پاکستان کے اندر سے کوئی سوئی جتنا بڑا کوئی گیس کا ذخیرہ ہمیں مل جائے، ادروائز یہ گیس ہماری ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی بنانا ضروری ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں، گیس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، لیکن گیس پورے پاکستان میں صرف 28% لوگوں کو میسر ہے۔ پاکستان کے 78% لوگوں کو پاس، جو ہمارے جیسے لوگ جو جیلم میں رہتے ہیں، باقی جو اپنا میاں والی میں رہتے ہیں، باقی بھکر میں رہتے ہیں، لیا میں رہتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں، مری میں، باقی جگہوں پہ گلگت بلتستان، ڈی آئی خان، ہمارے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے۔ اور ہم یہ جو 78% آبادی ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر 28% آبادی کے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ یہ ہم لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے 28% جو شہر میں لوگ بستے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمیں ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ 100% پاور جو آبادی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، صرف 28% آبادی جو ہے وہ یرغمال نہ بنا لے تمام ریسورسز کو۔ اب یہ 28% جو آبادی ہے اس کو گیس دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری 2022 تک بند کیا جا رہا ہے۔ آئی پی پیز اور کھاد فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی 100% جاری رہے گی جیسے کہ جاری ہے۔ ایکسپورٹ سیکٹر کی صنعتوں کو گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس کو 5% اضافی گیس دی جائے گی۔ سردیوں میں اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں کہ لوگ گیس استعمال نہ کریں، سردیوں میں بجلی استعمال کریں کیونکہ بجلی ہمارے پاس ایکسس ہے۔ سو اس کے لیے کیا کیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کی گئی ہے تاکہ وہ ہیٹر اور اسپیشلی جو گیزر ہے اس کے لیے وہ ادھر جائے، اور 12.96 پر کلو واٹ جو ہے اب اس کا ایک سٹینڈرڈ ریٹ پر یونٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی طرف آئیں۔ سی این جی، سیمنٹ اور کیپٹیو پاور سے بچنے والی گیس کو گھریلو صارفین کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح آئی ٹی این ای اور چیئرمین پریس کونسل آف پاکستان کی تعیناتیوں کے لیے سلیکشن بورڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ سیکٹری انفارمیشن ہوں گے، منسٹر ہوں گے، ایڈیشنل سیکٹری ہوں گے، گریڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور لا منسٹرز کا آفس جو ہے وہ اس کا ہوگا۔ کابینہ نے کرونا وائرس کے پیش نظر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیونس کو اور پھر افغانستان کو بھی امداد کی منظوری دی ہے۔ افغانستان کو ہم 50,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں اور اب دیکھیں گے کہ اس کو مزید اس میں ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں۔ محمد سلیم صاحب کو نیا چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور کھاد کے اوپر تفصیلی بریفنگ ہوئی ہے، لیکن وہ اس لیے کچھ تو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، باقی کل خسرو اس کے حوالے سے ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جو قیمتیں ہیں ان کو، کھاد کی جو قیمتیں ہیں ان کو ہم نے ایک حساب کتاب میں رکھا ہے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں او آئی سی ممالک کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس پاکستان میں منعقد ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک جو وزرائے خارجہ ہے وہ جو افغانستان کے اندر ایک ہیومن کرائسس ہے اس کے لیے ایک اجلاس منعقد کریں اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہو۔ اب یہ اجلاس جو ہے پاکستان کی اور یہ جو اس کو پاکستان میں انشاءاللہ یہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے شیڈول بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ بتاؤں کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کے اوپر کافی حیران کن طور کے اوپر وہ جو رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا، اور اخبار جو ہے اس نے وہ ایفیڈیوٹ کیسے جو ہے وہ چھاپ دیا۔ لگ یوں رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا۔ اب یہ
چونکہ سماعت اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، یہاں پہ جس طریقے سے ایک جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک کیمپین پی ایم ایل این نے اسپانسر کی، جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی اور اس کو بھی ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جس طرح سے ہم دھاندلی کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن منطقی انجام تک پہنچائے، اسی طرح سے عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے خلاف چلنے والی مہم کو بھی آگے لے کے چلیں۔ صاحب، لاسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ نے ویڈیوز کا تذکرہ کیا تھا اس بات کے ساتھ جس میں من پسند چینلز کو اور صحافیوں کو پلاٹس اور جی آپ نے وہ لسٹ تو دے دی چینلز کے حوالے سے، جن من پسند صحافیوں کو پلاٹس دیے گئے آؤٹ آف دا وے اور جن کو مزید مراد دی گئی ان کی بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ ابھی کوئی لسٹ نہیں تھی، جمعرات کو انیشل رپورٹ جو ہے وہ مجھے کہا ہے انہوں نے کیا ملیں گے، جمعرات کو انشاءاللہ لے کے آئیں۔ جی شاکر 40 ارب کا ڈاکہ، یہ ایک دو کالم بھی چھپے ہیں خبریں ہیں کہ جو کورونا فنڈ آیا تھا اس پر کیا کیبنٹ میں اس سوال سے کوئی بات ہوئی ہے؟ حکومت کی طرف سے اس سوال سے کوئی موقف نہیں آ رہا کہ باقی اس میں کچھ اجازت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا۔ پہلے ہی دن فائنانس منسٹری نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہیں ان کے اوپر وہ کیوں درست نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو آڈٹ کا پروسیس بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو وہ ریگولیرٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ آڈٹ آبجیکشن یہ بھی ہے کہ تمام ویکسین جو ہے وہ پی آئی اے کے ذریعے آنی چاہیے تھی پاکستان، اور چونکہ وہ پی آئی اے کے ذریعے نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے لاکھ روپے اتنے ارب روپے بچ جاتے اگر آپ پی آئی اے سے منگواتے۔ اب پی آئی اے کی فلائٹس اگر بین ہے یورپ میں تو وہ کیسے وہاں سے آتی؟ تو اس کو انہوں نے ریگولیرٹی ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں جن میں کہ اگر لوگوں کو پیسے جاری ہوئے اور کوئی مثلا احساس پروگرام میں بہت سارے لوگوں کو پیسے جاری ہوئے، وہ لوگ پیسے لینے نہیں آئے کئی وجوہات کی بنا پہ، کسی کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہوگا، کئی لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، وہ پیسے جو ہیں وہ واپس چلے گئے، تو اس کو بھی وہ آڈٹ نے کہا ہے کہ یہ پیسے جاری ہوئے لیکن استعمال نہیں ہو سکے۔ سو اس طرح کی آڈٹ آبجیکشن ہیں، کوئی ایسے نہیں، لیکن اس کے اوپر کمپریہنسو جواب جو ہے وہ بھی آج اس میں ڈسکشن بھی ہوئی تھی اور ثانیہ نشتر نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل جواب اپنا دیا ہے۔ باقی تینوں ایجنسیز جو اس میں انوالو ہیں ان تینوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا ایک ڈیٹیل جواب جو ہے وہ دیں۔ آج وفاقی کابینہ نے یہ کہا کہ اگلے تمام الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے، تو اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ایک آئینی ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم تب تک آپ کو فنڈز نہیں دیں گے جب تک آپ جو قانون منظور ہوئے، آج اس پہ سارا کنسنسس نہیں ہے، اس سے پہلے جو بھی انتخابی قوانین منظور ہوئے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کا موٹو یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے، وہ اداروں کو فنڈز کے نام پہ آئینی اداروں کو بلیک میل کریں؟ آپ پارلیمنٹ کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں؟ قانون تو پارلیمنٹ نے، آپ کا کیا نام ہے؟ اون شیرازی صاحب، پارلیمنٹ کو بلیک میل نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، آپ تمام اداروں کا احترام کریں۔ اچھا سر، یہ ہمارے ساتھی صاحب نے یہ بات کی ہے، آج الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ حکومت جو ہے ای وی ایم مشینوں پر جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن ہم آئینی ادارہ ہیں اس کو دباؤ کو مسترد کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے چلیں گے۔ اور اب جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ فنڈز کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوبارہ ٹسل کی طرف تو نہیں چیزیں جا رہی، جو پہلے ایسا لگ رہا تھا، تاثر دیا جا رہا تھا پچھلی کیبنٹ میں کہ معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلیں گے۔ افہام و تفہیم ہی ہے، تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے اس کو مان کے چلنے کے پابند۔ اپنا فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً جو ای وی ایم کی بات ہے، پارلیمنٹ کے قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی اسی نتیجے میں ہے کہ اگر آپ قانون پر عمل درآمد اور اس کی روح کے مطابق نفاذ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو اندیا دیا ہے کہ ہم قانون کے مطابق فنڈز نہیں دے سکیں گے۔ اب ایک دو ضمنی الیکشن کی بات نہیں ہے، نگران حکومت نے اس ملک میں پاکستان میں عام انتخابات کرانے ہیں، اور اگر آپ کی نظیر قائم ہو جاتی ہے فنڈز نہ دینے کی، تو نگران حکومت کے وقت اس پاکستان میں قیاس پیدا نہیں ہو جائے گا، وہ کیسے انتخابات کرائیں گے؟ نگران حکومت تو تب آتی ہے جب فنڈز ریلیز ہو چکے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نگران حکومت ہو یا منتخب حکومت ہو یا کچھ بھی ہو،
وہ اس وقت تک آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اسے قانون جو ہے وہ یہ اجازت نہ دے. تو قانون اگر اجازت دے گا، لا منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی. ہم تو ظاہر ہے کہ اپنی لیگل اوپینین جو بھی آئے گی اس کے مطابق چلیں گے. اچھا سر، آپ نے کووڈ کے نیو ویریئنٹ کی بات کی، انٹینسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف تو نہیں جائیں گے؟ یہ بات سر آپ اللہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو، لیکن یہ تو اب صورتحال کے اوپر ہے کہ کس طرح سے آگے معاملات جاتے ہیں. فوری طور کے اوپر ایسا خدشہ نہیں. عوام شریف سر، جلسوں کا موسم ہے، پی ڈی ایم اور شہباز شریف کی طرف سے روز مطالبہ کیا جاتا ہے وزیر اعظم کے استعفے کا. یہ تو برساتی مینڈک ہیں، سردیوں میں نکلتے ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتے ہیں. تو پی ڈی ایم کی اتنی اب کیا اس کے اوپر کیا بات کریں. تھینک یو سر. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس پر بریفنگ دے رہے تھے.